أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ قرآن حکیم کی تلاوت سے آج کی اس نشست کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے اور آپ کے علم ہے کہ ہم پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کے ارادے سے اس نشست میں جمع ہوتے ہیں کیو ٹی وی کی جانب سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سیکھنا اور سمجھنا قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے ناظرین شاید کچھ کاموں میں مصروف ہوں. آپ کی توجہ کے لیے ایک حدیث سنانا چاہوں گا پھر اپنے پروگرام کو باقاعدہ ہم آگے بڑھائیں گے. آئیے قرآن سیکھیں، یہ ہمارا موٹو ہے اس پروگرام کا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ مومن بھی اور ہمارے وہ بھائی بھی جو بھی اسلام قبول نہیں کر پائے ہیں مگر یقیناً وہ اسلام سے محبت رکھتے ہیں اور حق کی تلاش میں بھی ہیں، ان کی موٹیویشن کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے موٹیویشن کے لیے حدیث سنانا چاہوں گا. صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھنا یا سکھانا 2 اونٹنیوں سے بہتر اور 3 سے بہتر اور 4 سے بہتر ہے. اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. یعنی 1 آیت سیکھنا 1 اونٹنی سے بہتر، 2 آیتیں سیکھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر، 3 سے بہتر اور 4 سے بہتر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ آج زبیر ہیں، ایم بی اے ہیں فائنانس میں ماشاءاللہ، سعد ہیں ایم بی اے ہیں مارکیٹنگ میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد بھی جو جیولوجی کے اندر بی ایس سی کر چکے ہیں. تو ناظرین کرام یہ ہمارے وہ ساتھی جو دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم یافتہ ہیں، قرآن اکیڈمی سے بھی منسلک ہیں اور ہماری اس محفل میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت پر، فضیلت پر، اس کی آیات کے تجزیے پر گفتگو کی تھی اور آج انشاءاللہ ہم ایک ہی آیت پر بات کریں گے. شاید سوال آ سکتا ہے کہ یہ اتنا پھیلایا کیوں جا رہا ہے سلسلے کو؟ بنیادی بات یہ کہ کروڑوں رکعتیں آج تک نماز کی ادا کی جا چکی ہیں اور کروڑوں ادا کی جاتی رہیں گی. ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو ہم بھی اس سورہ فاتحہ کو اہمیت دینا چاہتے ہیں اور ایک آیت کا ایک نشست میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہماری نمازوں میں توجہ بھی بڑھ جائے. آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، کل شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا مالک و پروردگار ہے. ہم دوبارہ دہراتے ہیں، کل شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا مالک و پروردگار ہے. یہ پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی جس پر بہت کچھ انشاءاللہ ہم جانیں گے. اس کا تعارف بھی سمجھیں گے، ایک آیت کا، اس کے مضامین کا اوورویو بھی لیں گے، پھر ایک لفظ پر انشاءاللہ تعالی جو اس آیت میں آیا ہم علیحدہ سے گفتگو کریں گے اور اپنے اس پروگرام کی ترتیب کے مطابق آخر میں کچھ سوالات بھی ہوں گے، حاصل مطالعہ اس کو بھی ہم دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی جو باتیں ہم سیکھ چکے ہوں گے ابتدا میں، اور ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے کہ ہم اس سورہ فاتحہ کی اس آیت کے تقاضوں کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں. آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں. سب سے پہلے ہم اس آیت کا
تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں کیا کیا موضوعات یا مضامین جو ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تعارف کے ضمن میں سب سے پہلی بات امید ہے کہ آپ لوگ نوٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ہے عقیدہ توحید کا ذکر۔ کل پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی سورۃ الفاتحہ کے مضامین پر ایز اے ہول، ناظرین آپ کو بھی یاد ہوگا، اور ہم نے تینوں بنیادی عقائد پر گفتگو کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ میں توحید کا بیان بھی ہے، سورۃ الفاتحہ میں آخرت کا ذکر بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں رسالت کا بیان بھی آیا ہے۔ اس تناظر میں آج ہم پہلی آیت جب سمجھ رہے ہیں تو پہلی بات کیا ہے کہ عقیدہ توحید کا اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ نمبر 2، حقیقی محسن کی پہچان اور اس کے لیے اظہار شکر۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی پہچان بھی ہو اور اس کے لیے اظہار شکر ہو، اس کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ بات بھی اس پہلی آیت میں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 3، سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ سلیم الفطرت سے مراد ایک گڈ نیچرڈ پرسن ہے، ایک وہ انسان جس کی فطرت سلامت ہو، مسخ شدہ نہ ہو، پرورٹڈ نہ ہو، اس کے جذبات کی ترجمانی ہے جو اس پہلی آیت میں آئے گی۔ یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، وہ بات ہے اصل میں کیا، مختصراً ہماری فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے ہمارے تحت الشعور سے شعور کی سطح پر آتا ہے، کیسے ہمارے سب کانشیس لیول سے کانشیس لیول پر آتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آگے چل کر۔ چوتھی بات، تعارف الہی کے فطری طریقہ کار کا بیان ہے۔ اس کائنات کے خالق اور مالک کو پہچاننے کے لیے کیا سادہ اور فطری طریقہ کار ہوگا، وہ بھی اس آیت میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ اور پانچویں اور آخری بات جو بہت واضح ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ اس آیت میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ ناظرین کرام، یہ 5 نکات آپ کے سامنے رکھے گئے تعارف کے طور پر کہ تنہا اس پہلی ایک آیت میں کتنی باتیں ہیں، کتنے پہلو ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئیں گے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایک لفظ جو سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں آیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر ترجمہ میں آپ کے سامنے میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا مالک و پروردگار ہے۔ ترجمہ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، ذہنوں میں دلوں میں بیٹھ جائے، تاکہ جب ہم نماز میں قرآن کی تلاوت کریں تو اس آیت کے مفاہیم کو سمجھ کر تلاوت کریں تو نمازوں میں ہماری توجہ اور کنسنٹریشن بڑھ جائے گی۔ اب آئیے اس ترجمے کے دہرائے جانے کے بعد اب ایک ایک لفظ پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ اس آیت میں ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے حمد۔ کون سا لفظ ہے؟ حمد۔ اب حمد کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس میں گہرائی کیا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، حمد کا ترجمہ عام طور پر ہم کرتے ہیں تعریف، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ثنا یعنی تعریف کا پہلو بھی داخل ہے اور اس میں شکر کا پہلو بھی داخل ہے۔ یہ دو الفاظ بہت قیمتی ہیں۔ لفظ حمد میں ثنا یعنی تعریف کا پہلو بھی داخل ہے اور شکر کا پہلو بھی داخل ہے۔ جیسے آپ کے علم ہے نا، پانی پینے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو صرف تعریف ہی نہیں کر رہے ہوتے اللہ کی، بلکہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حمد میں ثنا یعنی تعریف کا پہلو بھی داخل ہے اور شکر کا پہلو بھی داخل۔ بات واضح ہو رہی؟ آگے چلتے ہیں۔ پھر کسی محسن کی ایسی تعریف جس میں شکر کے جذبات بھی شامل ہوں۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم نے پانی پیا اور الحمدللہ کے کلمات ادا کیے تو صرف تعریف ہی نہیں کی بلکہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ یہ ہے دوسری بات کہ کسی محسن کی ایسی تعریف جس میں شکر کے جذبات بھی شامل ہوں۔ اور الحمدللہ کا کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ جہاں سورۃ الفاتحہ جو کہ قرآن کی پہلی سورت ہے، جہاں قرآن حکیم کی اس پہلی سورت میں الحمدللہ کا کلمہ آیا ہے، وہاں ہم دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں یکساں وقفوں سے سورتوں کا آغاز کلمہ حمد سے ہوتا ہے۔ یکساں وقفے سے قرآن حکیم میں چند صورتیں جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ، یہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، الحمدللہ سمجھ رہے ہیں، اور پھر سورۃ الانعام، پھر سورۃ الکہف قرآن کے بالکل درمیان میں، پھر سورہ سبا کا معاملہ۔ تو ہر 7 ساڑھے 7 پاروں کے بعد یکساں وقفوں سے جو صورتیں شروع ہوتی ان کے آغاز میں کیا آ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین نوٹ کیجئے گا، بعض مفسرین ایسے بھی گزرے جنہوں نے قرآن حکیم کے ان 4 حصوں کے اعتبار سے تفسیر لکھی ہے، یعنی سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر اگلا حصہ شروع ہوگا سورۃ
انعام سے، اس سے اگلا حصہ شروع کا سورۃ الکہف سے، اس سے اگلا حصہ شروع کا سورہ سبا سے. تو وقفوں سے قرآن حکیم کی چند سورتوں کے آغاز میں الحمدللہ کا کلمہ آیا ہے. پھر ایک اور قیمتی بات، بہت اہم بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا حمد کے ساتھ خاص تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں اور ان ناموں کا حمد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چاروں ناموں میں آپ دیکھیں حمد موجود ہے نا، محمد، احمد، حامد، محمود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کلمہ حمد یا لفظ حمد کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے. پھر ایک اور اہم بات، روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے. یہ بلند ترین درجہ ہے جس کا اظہار اللہ سبحانہ وتعالی روز قیامت فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو مقام محمود بھی آپ کو عطا ہوگا. اور بات سے بات نکلتی ہے ایک اور اہم بات، روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کریں گے جیسی اس سے قبل نہیں کی گئی. وہ کیا حمد ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر وہ حمد، وہ ثنا، وہ شکر، وہ تعریف اللہ کی، وہ روز قیامت ایسی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسی حمد کسی نے نہیں کی ہوگی. ایک اور اہم بات، مسنون دعاؤں میں کلمہ حمد کی کثرت. مسنون دعائیں مثلا کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاءاللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بہت ساری دعائیں ہیں نا، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد، لباس پہن لینے کے بعد، سواری پر سوار ہونے کے بعد، بہت ساری دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں. ان میں کیا آتا ہے؟ کلمہ حمد آتا ہے. اچھا جی، یہ دعائیں صرف ایک دفعہ یاد کر لینی چاہیے یا پڑھنی بھی چاہیے؟ جی ناظرین کرام، دعائیں ہم یاد کر کے بھول جاتے ہیں، حالانکہ جن مواقع کی وہ دعائیں ہیں ان مواقع پر ان کا اہتمام ہوگا تو بار بار ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے. ہر چند منٹس کے بعد یا گھنٹوں کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہوگا اور یہ دعائیں پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ مستقل بنیادوں پر شکر ادا ہوتا رہے گا. اور ایک اور بڑی پیاری بات، اہل جنت کا وظیفہ بھی ہوگا کلمہ حمد. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے. تو حمد کا ایک اور اہم پہلو کیا آیا کہ جنت والے اللہ کی حمد و ثنا وہاں بھی جنت میں بیان کر رہے ہوں گے. جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں ذکر ہے، جس کا مفہوم اس طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، ان باغوں میں داخل ہوتے ہوئے وہ پکار اٹھیں گے سبحانک اللہم. کن کی بات ہو رہی ہے؟ اہل جنت کی. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سبحانک اللہم، یعنی اے اللہ تو پاک ہے. اور ان باغوں میں ان کی باہمی دعائے خیر سلام ہوگی. ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو گریٹنگز کیا ہوں گی؟ ان کی سلام. اور ان کی بات کا خاتمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ پر، یعنی کل شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں ذکر آیا کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام پیش کر رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور حمد ہی کے حوالے سے ایک بہت پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ سبحان اللہ معرفت الہی کے بیان کے میزان کو آدھا بھر دیتا ہے اور کلمہ الحمدللہ اسے پر کر دیتا ہے. کلمہ سبحان اللہ معرفت الہی کے بیان کے میزان کو آدھا بھرتا ہے اور کلمہ الحمدللہ اسے پر کر دیتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو ایک تو میزان وہ ہے جس میں اعمال تولے جائیں گے، ایک اور بھی کوئی میزان ہے جو اللہ کی معرفت کی میزان ہے، اللہ کے تعارف کی میزان ہے. تو سبحان اللہ کہتے ہیں تو آدھا وہ بھر جاتا ہے اور الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ پورا بھر جاتا ہے. مراد کیا ہے ناظرین کرام؟ اللہ کی معرفت کے حوالے سے، اللہ کی پہچان کے حوالے سے، اللہ کے تعارف کے حوالے سے یہ دو کلمات بہت قیمتی ہیں، الحمدللہ اور سبحان اللہ. ان دونوں کی معرفت جب ملے گی، ان دونوں کے مفاہیم ہمارے علم میں ہوں گے تو اللہ کی معرفت کی جو میزان ہے وہ پوری بھر جائے گی. یہ ابھی ہم نے ایک لفظ پر بات کی ہے، کس پر؟ حمد پر. ناظرین کرام، قرآن حکیم کی جو گہرائی اور گہرائی اور ڈیپتھ ہے
اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے مفسرین پر، علماء امت پر رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے اتنی تفصیل سے یہ باتیں ہمارے سامنے بیان کی، جس کی ایک جھلک ہی ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ حمد کے حوالے سے ہم نے معنی پر بھی غور کیا، قرآن حکیم میں کہاں کہاں صورتوں کے شروع میں آئے اس پر ہم نے غور کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کے حوالے سے ہم نے غور کیا، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور جنت میں داخلے کے بعد جنت والوں کی زبان پر بھی اللہ کے شکر کے ترانے ہوں گے، اس کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اب ہم کے بعد جو دوسرا لفظ ہم نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ اور لفظ اللہ پر بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ کے علم ہے کہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پر گفتگو کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کی، ہم نے حمد پر بات مکمل کی تھی، اور ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی گفتگو کا لفظ اللہ کے حوالے سے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ، ایک رائے ہے کہ یہ لفظ الہ سے بنا ہے۔ الہ کا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ؟ لا الہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو الہ کا لفظ ذہن میں ہے نا۔ ایک رائے کہ لفظ الہ سے بنا ہے۔ الہ کے کئی معنی ہیں، مثلا وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پہلے معنی الہ کے کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر دو، جس کی طرف ضرورت کے وقت لپکا جائے، جسے پکارا جائے۔ نمبر تین، جو انسان کو حیرت میں ڈال دے، اس کی شان ایسی ہو کہ انسان حیرت زدہ ہو جائے، یا جس سے والہانہ محبت ہو، شدید محبت ہو، یا جو بالکل مخفی ہو، پوشیدہ ہو۔ کتنے معنی ہوئے؟ 5 معنی۔ ناظرین کرام، عربی زبان بہت ہی رچ زبان ہے، بہت ہی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی ممکن ہو سکتے ہیں۔ جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک رائے ہے کہ اللہ کا لفظ الہ سے بنا ہے، اور الہ کے ہم نے 5 معنی سمجھے، مثلا وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، وہ ہستی جس کی طرف ضرورت کے وقت لپکا جائے، وہ ہستی جو انسان کو حیرت میں ڈال دے، یا جس سے والہانہ محبت ہو، یا جو بالکل مخفی ہو۔ 5 معنی ہو گئے۔ آخر میں لکھا ہے کہ ان معانی کا کامل مصداق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سارے معنی بتمام و کمال اگر صادق آ سکتے ہیں تو کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ کیوں؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف ہمیں اپنی ضروریات میں لپکنا چاہیے، جس سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے کارخانے قدرت کے دلائل ہمیں حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کہاں بگ بینگ کا تصور، کہاں بلیک ہولز کا تصور، کہاں ایکسپینڈنگ یونیورس کے تصورات، انسان دنگ رہ جاتا ہے نا۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے ہماری والہانہ محبت ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، کیونکہ رب پر ہم آگے چل کر بات کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر مستحق ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اور 5ویں معنی تھے جو بالکل مخفی ہو، اللہ دکھائی دیتا ہے نہیں، مگر اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کے نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ زمین کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا رب العالمین کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، لفظ اللہ ایک رائے ہے الہ سے بنا، اور الہ کے 5 معنی پر ہم نے غور کیا، اور رب العالمین کا کسی درجے میں ہمارے سامنے تعارف آیا۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ، پھر کیا ہے؟ رب۔ اب آئیے رب پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ رب کا مادہ ہے را با با۔ یہ مادہ بھی تو ایک چیز ہے، اس کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں کوئی فیمیل نہ آ جائے، اس مادے سے مراد وہ فیمیل والا نر مادہ والا معاملہ نہیں، بلکہ عربی زبان میں جب الفاظ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو کم از کم 3 بیسک حروف اس میں ہوتے ہیں، بنیادی حروف ہوتے ہیں، اور اس بنیادی حروف کو اور ان بنیادی حروف کو جمع کر کے بہت سارے پھر الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عین لام میم، اس سے کیا بنتا ہے؟ علم۔ اسی سے عالم بھی بن سکتا ہے، اسی سے معلوم بھی بن سکتا ہے، اسی سے علامہ بھی بن سکتا ہے، اسی سے معلم بھی بن سکتا ہے۔ بیسک حروف کیا تھے؟ بنیادی حروف کیا تھے؟ عین لام میم۔
اب عالم بھی اسی سے بنا، معلوم بھی اسی سے بنا، علامہ بھی اسی سے بنا، معلم بھی اسی سے بنا. یہ سارے جتنے الفاظ یعنی ورڈز ہیں ان میں بنیادی حروف کون سے ہیں؟ 3 کون سے ہیں؟ عین لام میم. واضح ہو گیا ہوگا آپ کو بھی ناظرین کرام. تو اب ہم سمجھ رہے ہیں مادہ رب، را با اس کا مادہ ہے. اور کسی موقع پر انشاءاللہ قرآنک ڈکشنریز کا بھی تعارف کرائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے ایک لفظ کو ڈکشنری میں کیسے دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں اور پھر کس کس طور پر جو ہے وہ الفاظ کے معنی ہمارے سامنے کھل کر آتے ہیں. آئیے غور کرتے ہیں. اس کے معنی ہے مالک ہونا. کس لفظ پر بات ہو رہی ہے؟ رب پر. ٹھیک ہے. اس کے معنی ہے مالک ہونا، بالادست ہونا، انتظام کرنا، ضروریات پوری کرنا. کتنی باتیں آ رہی ہیں؟ 4 باتیں آ رہی ہیں نا. مالک ہونا، بالادست ہونا، انتظام کرنا، ضروریات پوری کرنا. ٹھیک ہے. اب ایک اہم بات آپ کو اور بتاتے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں بیان فرماتے ہیں. یہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لغت کے امام ہیں. کس کے امام ہیں؟ لغت کے. اور لغت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے. لغت کو انگلش میں ہم ڈکشنری کہتے ہیں اور قرآن کے الفاظ پر بھی بہت ساری ڈکشنریز ہیں. قرآن کے الفاظ کی بھی ایک لغت ڈکشنری تیار ہے، بہت ساری ہیں. ان میں ایک بہت مشہور ہے کون سی؟ مفردات القرآن. پڑھیے مفردات ماشاءاللہ. کس کی ہے؟ امام راغب اصفہانی. ماشاءاللہ. یہ قرآنک ڈکشنری ہے جس میں ایک ایک لفظ پر وہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں کیا گہرائی ہے معنی کے اعتبار سے. تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں فرماتے ہیں رب کے مفہوم کے اعتبار سے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام. کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے آخری حد تک لے جانا. کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے آخری حد تک لے جانا. یہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کس کے معنی بیان فرما رہے ہیں؟ لفظ رب کے. اچھا، جب ہم لفظ رب پر غور کر رہے تھے تو اس کے مالک کے معنی بھی سامنے آئے، اس کے معنی مالک کے بھی سامنے آئے، انتظام کرنے کے بھی آئے اینڈ سو آن. آئیے اس اعتبار سے اس کے مفہوم کو مزید جانیں. جو مالک ہوتا ہے وہی اپنی ملکیت کی تمام ضروریات بھی پوری کرتا ہے. یعنی گاؤں دیہات کی مثال زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی. جو گھوڑا چلاتا ہے، گھوڑا گاڑی چلاتا ہے، تو گھوڑے کو کھلاتا کون ہے؟ وہی کھلاتا ہے. پلاتا کون ہے؟ وہی جو پلاتا، اس کا مالک ہے. اگر بیمار ہو تو صحیح ہے، وہ کہتا ہے میرا گھوڑا ہے. تو بھائی جب تم کہتے ہو میں اس کا مالک ہوں، تم کہتے ہو میں اس کا مالک ہوں، تو کھلاؤ گے بھی تم، پلاؤ گے بھی تم، سایہ بھی تم اس کے لیے کرو گے دھوپ سے بچانے کے لیے، بیمار ہوگا تو دوا بھی تم کرو گے اس کے لیے. تو جو مالک ہوتا ہے وہی اپنی ملکیت کی تمام ضروریات بھی پوری کرتا ہے. اللہ تعالی ہی حقیقی رب ہے جو تمام مادی اور روحانی ضروریات پوری فرماتا ہے. اللہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ بالادست بھی ہے، وہ انتظام کرنے والا بھی ہے، وہ ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے، اور ابتدا سے لے کے انتہا تک ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. ناظرین کرام، انسان کی تخلیق کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک معمولی ناپاک قطرے کے معمولی جز سے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اس جز میں آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، گردے، ہاتھ، پیر کچھ نہیں ہوتا. وہاں سے اللہ آپ کی اور میری تخلیق شروع کرتا ہے اور ماں کے بطن میں تاریکیوں میں ہماری پرورش کرتا ہے اور درجہ بدرجہ ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے، ہماری پروٹیکشن، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. دنیا میں آنکھ کھلتی تو پوری کائنات ہمارے لیے سجا دیتا ہے. وہ ہے اللہ رب العالمین جو ابتدا سے لے کر انتہائی درجے تک ہماری ایک ایک ضرورت کو درجہ بدرجہ پورا کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہماری مادی ضروریات کو بلکہ ہماری روحانی ضروریات کو بھی. مگر وہ روحانی ضرورت سب سے بڑھ کر کیا ہے، وہ آئندہ کی نشستوں میں سورۃ الفاتحہ میں بات ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ. تو جناب ہم نے حمد پر بات کی، حمد کے بعد اللہ پر بات کی، اللہ کے بعد رب پر بات کی. اب کون سا لفظ رہ گیا؟ عالمین. آئیے اس پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں. لفظ عالمین کا مادہ ہے عین لام میم. سمجھ آ گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے مادے پر بات کی تھی نا. کیا اس سے مراد فیمیل ہے؟ نہ، اس سے مراد وہ بیسک حروف، یہ بنیادی حروف ہیں جن سے الفاظ بنتے ہیں عربی زبان میں. عالمین کا مادہ ہے عین لام میم، بیسک جو اس کا روٹ ہے. عالمن کے معنی ہوتے ہیں جھنڈا. علم کا لفظ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں غزوہ میں علم فلاں کے حوالے کیا، تو علم سے مراد جھنڈا. علم ان کے معنی ہوتے ہیں جھنڈا جو پہچان کا
ذریعہ ہوتا ہے. بہت ساری بلڈنگز پہ لگا دیا جاتا ہے. سرحدوں پر اگر دو ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک طرف ایک ملک کا لگاتے ہیں جھنڈا, دوسری طرف نمایاں ہو جاتا ہے, ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ, یہ فلاں کا علاقہ ہے. تو جھنڈا جو پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے, عالم جہان کو کہتے ہیں, اور یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اس کائنات کے ذرے ذرے میں جتنا غور کریں گے تو معلوم ہوگا یقیناً کوئی اس کے پیچھے ہے جس نے اس کو پیدا بھی کیا اور جو اس کو چلا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عالم کیا ہے, یہ جہان, یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے. عالمن کی جمع عالمین ہے, مراد ہے جہان اور جہان والے. عالم کی جمع عالمین, مراد کیا ہے, جہان اور جہان والے. ناظرین کرام, مجھے امید ہے کہ آپ کو بات واضح ہو رہی ہوگی. علم جھنڈے کو کہتے ہیں, پہچان کا ذریعہ, اور یہ عالم کیا ہے, یہ اللہ رب العالمین کی پہچان کا ذریعہ ہے. اور عالم کی جمع کیا ہے, عالمین, جس کو ہم نے سمجھا کہ اس سے مراد ہے جہان اور جہان والے. تو الحمدللہ ہم نے 4 الفاظ پر گفتگو کی. سب سے پہلے حمد, پھر اللہ, پھر رب, پھر عالمین. 4 الفاظ پر اس آیت کے ایک لفظ پر الحمدللہ ناظرین کرام ہم نے غور کیا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ایک بہت اہم بات ہمیں سمجھنی ہے کہ سلیم الفطرت انسان میں ابتداءً شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اولاً والدین کے لیے. آدمی کی اگر نیچر صحیح ہو نا, فطرت سلامت ہو, تو وہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے. کیوں؟ میرے ماں باپ مجھے کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, میری تعلیم کا, میری صحت کا خیال کرتے ہیں. تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان کی فطرت سلامت ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ نالائق نہ ہو چکا ہو. اگر انسان کی فطرت سلامت ہو تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی شکر کے جذبات اپنے اندر محسوس کرے گا, اظہار بھی کرے گا. پھر ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ ہی تھوڑی ہیں, میں تو اسکول بھی جاتا ہوں, میرے ٹیچرز بھی ہیں. صحیح ہے, پھر میرے ماں باپ کے ساتھ میرے دادا دادی بھی ہیں, پھر میرے چاچا, میرے ماموں بھی ہیں. اچھا, جب میں اسکول کی بکس پرچیز کرنے بازار گیا تو کچھ اور لوگ بھی تھے, انہوں نے کچھ چیزیں بیچی تو میں نے اور میری فیملی نے بکس خریدی. اب وہ دیکھتا ہے کہ میں اکیلا تو زندگی بسر نہیں کر سکتا, میرے ماں باپ کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے بھی شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اولاً والدین کے لیے, پھر معاشرے کے دیگر افراد کے لیے, پھر مظاہر قدرت کے لیے. یہاں آگے انسان ذرا پھنس جاتا ہے. یہ سورج مجھے روشنی دیتا ہے تو کچھ لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی. یہ چاند میرے کام آتا ہے, ستارے مجھے راستہ دکھاتے ہیں, تو چلو ان کی پوجا پاٹ شروع کر دو. یہاں تک آدمی رک جاتا ہے. سوال یہ کہ سورج کا پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہے, چاند کا پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہے, ستاروں کی گردش کو مقرر کرنے والا بھی تو کوئی ہے, جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں, اللہ رب العالمین. تو انسان جن جن چیزوں یا لوگوں کے متعلق سمجھتے ہیں کہ ان سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے, وہ ان کے متعلق شکر کے جذبات اپنے اندر محسوس کرتا ہے. لیکن بالآخر کیا معاملہ ہے, بالآخر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اصلاً وہی رب العالمین ہے. بہت غور کیجئے گا ناظرین, آپ بھی توجہ فرمائیے گا. ماں باپ کا مجھ پر احسان ہے, مگر ماں باپ کو پیدا کس نے کیا؟ ماں باپ نے اپنے آپ کو مجھ پر انویسٹ کیا, مگر میرے ماں باپ کو وسائل عطا کس نے کیے؟ یہ معاشرہ مجھے سپورٹ کرتا ہے, یہ معاشرے کے افراد کو پیدا کس نے کیا؟ اس معاشرے کے افراد کو وسائل کس نے عطا کیے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین. تو شکر بندوں کا بھی ادا کرنا چاہیے, اس میں کوئی غلط نہیں بات, بلکہ حدیث شریف میں ذکر آیا ہے جامع ترمذی کی روایت میں, جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو ہمیں بندوں کا ضرور شکر ادا کرنا ہے, مگر سب سے بڑھ کر ہمارے شکر کا مستحق کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ رب العالمین. تو ناظرین کرام, ہم نے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی اس پہلی آیت پر کسی درجے میں گفتگو بھی کی, اور کچھ الفاظ جو کہ 4 تھے وہ ہمارے سامنے کھل کر بھی آئے. اب آئیے اپنے ہم ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں, اگر ہاں تو ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. جی, سب سے پہلے کون سوال کرے؟ جی زبیر بھائی آپ بتائیے. سر, نماز میں توجہ بڑھانے کے لیے اس ایک آیت کی کیا اہمیت ہے؟ ماشاءاللہ, الحمدللہ بہت ہی عملی سوال آیا کہ نماز میں ہم توجہ بڑھائیں, ہم چاہتے ہیں, اس میں اس پہلی آیت کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی 1-2 نشستوں میں رکھا کہ سورہ الفاتحہ پر توجہ ہوگی تو نماز میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی. لیکن آج ایک مشکل سوال کیا زبیر صاحب نے کہ اس پہلی آیت کی اہمیت کیا ہے نماز میں توجہ بڑھانے کے لیے, بجائے اس کی کہ میں خود اپنے پاس سے کوئی بات عرض کروں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے مشہور امام ہیں, ان کی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے کتاب الصلاۃ, نماز کے موضوع پر. وہ لکھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ تم سورہ الفاتحہ کی آیت پڑھ کر فوراً چلے جاؤ آگے,
تم رک کر حمد پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم رک کر اللہ پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم رک کر لفظ رب پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم رک کر لفظ عالمین پر غور کیوں نہیں کرتے؟ چار الفاظ ہم نے سمجھے نا. کیسے ممکن ہے کہ تمہارے اندر اللہ کی اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کی عظمت پیدا نہ ہو؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تم اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرو اور تمہارے اندر اللہ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ تم لفظ رب سے ایسے ہی گزر جاؤ اور تمہیں اپنی محتاجی، اپنی بے بسی کا احساس تک نہ ہو؟ تو جتنا اللہ کے لفظ پر غور کریں گے، جتنا حمد کے لفظ پہ غور کریں گے، جتنا رب کے لفظ پہ غور کریں گے، ہمیں ہماری بے بسی کا احساس ہوگا اور پھر آنکھوں سے کچھ ٹپکے گا، پھر دل کے اندر کچھ کپکپاہٹ پیدا ہوگی اور پھر نماز میں توجہ بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. جی اور کسی کے پاس سوال کوئی؟ جی سعد آپ بتائیے. سر کیا الحمدللہ کہنے کی کوئی فضیلت ہے؟ ماشاءاللہ. ناظرین کرام بڑے دلچسپ سوالات آ رہے ہیں، یعنی جو گفتگو ہو چکی اس سے اگلی باتیں ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھیوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ الحمدللہ کہنے کی کوئی فضیلت ہے. جی ہاں بالکل ہے. پہلی فضیلت تو یہی ہے نا کہ یہ قرآن حکیم کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اور قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب آپ گن تو بعد میں لیجئے گا، آپ بھی بعد میں شمار کر لیجئے گا کہ الحمد میں کتنے الفابیٹس یہ حروف ہیں، للہ میں کتنے ہیں، تو الحمدللہ کے ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں انشاءاللہ تعالی. یہ تو ایک حدیث میں ذکر آ گیا. دوسری حدیث ہم نے آج سمجھی تھی نا کہ الحمدللہ میزان کو وہ بھر دیتا ہے. سبحان اللہ سے میزان معرفت کا آدھا بھرتا ہے اور الحمدللہ سے مکمل بھر جاتا ہے. اور 4 کلمات ایک ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم سب کو ناظرین یاد تو ہے نا، اس کی فضیلت سنیے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں اس ساری زمین پر سورج طلوع ہوتا ہے، سورج تو بادشاہوں کے محلات پر بھی طلوع ہوتا ہوگا، پریزیڈنٹس کے ہاؤس پر بھی ہوتا ہوگا، دنیا کی بڑی ہائی رائز بلڈنگز پر بھی ہوتا ہوگا نا. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ اللہ کو یہ 4 کلمات پسند ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر یہ کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کے پاس عابد کوئی سوال ہے؟ جی بالکل. بتائیے. آج ہم نے شکر کا ذکر کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت آگے کا سوال ہے کہ اللہ کے شکر کے ادا کرنے کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں. ہم نے ایک بات تو سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. روزمرہ کے معمولات کی دعائیں موجود ہیں، یاد کریں اور ان کو ان مواقع پر پڑھیں، ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ. نمبر 1. دوسری بات، امام راغب کا ذکر آیا تھا نا، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی کتاب کون سی تھی؟ مفردات القرآن. یاد ہو گئی آپ کو؟ زبردست ماشاءاللہ. مفردات القرآن. اس میں امام راغب نے شکر کے 3 درجات بیان کی. کتنے؟ 3 درجات. ایک ہے شکر بالقلب، دل سے شکر. ایک ہے شکر باللسان، زبان سے شکر. ایک ہے شکر بالجوارح، پورے وجود سے شکر. کتنے ہو گئے؟ 3. دل سے شکر، زبان سے شکر اور پورے اعضاء سے، وجود سے شکر. دل سے شکر کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا اعتراف دل میں اور اللہ کے انعامات کا احساس دل میں ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمایا. نمبر 1. نمبر 2، زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے. اس کا طریقہ تو بہت واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے ہمیں دعائیں سکھا دی، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ناظرین کرام تیسرا شکر ہم لوگ بھول جاتے ہیں. یہ پورا وجود آپ کی اور میری ملکیت نہیں ہے، یہ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی. آنکھ نعمت ہے نا، اس کا شکر کیا ہے؟ وہ دیکھے جس کی اجازت ہے، وہ نہ دیکھے جس کی اجازت نہیں ہے. زبان اللہ کی نعمت ہے نا، وہ بولے وہ کہے جس کی اجازت ہے، وہ نہ بولے جس کی اجازت نہیں. یہ پورے وجود سے شکر ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت قیمتی سوالات آپ لوگوں کی طرف سے آئے. ناظرین اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ان سوالات کے بعد ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے قرآنی معلومات کے حوالے سے. قرآنی معلومات میں روزانہ ایک پوائنٹ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. آج جو پوائنٹ ہمارے سامنے ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں. قرآن کریم جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا.
سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مبارک قلب ہوگا، کیا مبارک دل ہوگا جس پر قرآن جیسا بھاری کلام نازل ہوا۔ حالانکہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورہ حشر کی آیت 21 میں بات، سورہ حشر آیت 21 میں بات ہے، لیکن یہاں بتایا گیا کہ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین نے اللہ کے حکم سے نازل فرمایا۔ ناظرین کرام، سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت آج ہمارے زیر مطالعہ رہی۔ آئیے کچھ دہراتے ہیں حاصل مطالعہ کے طور پر۔ نمبر 1، ہم نے سمجھا کہ حمد کے معنی تعریف اور شکر دونوں کے ہیں۔ دوسری بات ہم نے سمجھی، رب مالک اور ضروریات پورے کرنے والے کو کہتے ہیں، رب حقیقی اللہ تعالی ہے۔ تیسری بات ہم نے سمجھی کہ سلیم الفطرت انسان کائنات پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چوتھی بات ہمارے سامنے آئی کہ دل، زبان اور پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ اس پہ سوال بھی ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ اس حاصل مطالعہ کے بعد ناظرین کرام ایک بڑا عملی سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے، اور وہ ہے جائزہ۔ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ ایک آیت ہم نے سمجھی قرآن کی، اتنی عظیم آیت سمجھی ہم نے قرآن کی۔ اب اس کے مفاہیم سامنے آنے کے بعد آئیے جائزہ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پہلی بات، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کائنات کا رب مان کر اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ آج ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن وغیرہ بہت بڑھ گیا نا۔ اطمینان کب ملے گا؟ جب ہم اس کائنات کے رب کو مان لیں گے، کیونکہ سارے لوگ جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ کمزور ہیں اللہ کے سامنے۔ تو اب اللہ کو خالق کائنات اور مالک کائنات مان لیں گے تو اطمینان محسوس ہوگا۔ کیا ہم محسوس کرتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ ہی کو کل نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یا ہم کسی سیٹ کو، کسی مالدار آدمی کو، کسی وزیر کو معاذ اللہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ تیسری بات، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات پر غور کرتے؟ کروڑ کروڑ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم غور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں کس نے عطا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ چوتھی بات، کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، یا بس نعمتیں استعمال کیے چلے جائیں گے؟ دنیا میں بجلی استعمال کرتے بل آتا ہے نا بھائی، صحیح ہے، اور نہ دے تو کٹ جاتی ہے بجلی۔ اللہ نہیں کاٹتا اپنی نعمتوں کے تسلسل کو، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ پانچویں بات، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ بہت عملی سوال ہے ناظرین کرام۔ دعائیں صرف ایک مرتبہ یاد کرنے کے لیے نہیں، اور بہت سے بچے بھی تو ہمیں پروگرامز میں دیکھ رہے ہوں گے، تو ان سے میں گزارش کروں، بیٹا یہ دعائیں صرف ایگزامز میں مارکس حاصل کرنے کے لیے یاد نہیں کرتے ہم۔ اور بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک دفعہ کے نہیں بلکہ ان تمام مواقع کی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ان کا معمول ہمارے معمول میں شامل ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، 2-3 چھوٹے چھوٹے اور سیگمنٹس ہمارے ہوتے ہیں۔ ہمارا روز ایک سوال رکھتے ہیں آپ کے سامنے، مگر اب یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ پچھلے سوال کا پہلے جواب آپ کی خدمت میں رکھ دیا جائے۔ کل ہم نے آپ سے سوال کیا تھا قرآن کریم کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا درست جواب ہے 6236۔ ناظرین کرام، آپ کو پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ جی ہاں، مجھے اندازہ ہے نا؟ کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ جی بتائیے۔ سر وہ 6666۔ ہاں، 6666 آیات قرآن میں ہیں۔ واللہ عالم ہمیں مل نہیں سکی، سچی بات یہ ہے۔ بہت سارے اسکولز میں پروگرامز ہوتے ہیں، میڈیا پہ پروگرامز ہوتے ہیں، 6666 6666 6666، اٹس ناٹ کریکٹ، 6236، ٹھیک ہے؟ اور خود چیک کر لیجئے، قرآن حکیم کا نسخہ لیجئے، قرآن حکیم کے ہر نسخے کے آخر میں سورتوں کی تعداد بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس انداز سے دیکھیں تو بعض اوقات آیت نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ اس سورت میں کتنی آیات ہیں۔ دوسرا آسان طریقہ کیا ہے؟ ٹائم لگے گا تھوڑا، ہم تو کر چکے ہیں کام، مطلب آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کتنی آیتیں؟ 7 لکھ لیجئے۔ دوسری سورۃ البقرہ کتنی آیتیں؟ 286 لکھ لیجئے۔ اگلی سورۃ سورہ آل عمران کتنی آیتیں؟ 200 لکھ لیجئے۔ 114 صورتیں، ان کے نام، ان کے ساتھ ان کا نمبر لکھیے، اور کوئی ایکسل کے شیٹ پہ بنا لے، کوئی کیلکولیٹر پہ کر لے، اٹ وڈ کم ٹو 6236، 6236۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا اور بڑا عجیب جواب آج کو شاید آپ کو لگا ہوگا، اپنے طور پر چیک کیجئے گا۔ آج کا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کل اس کا درست جواب آتا ہے کہ نہیں۔
آئیے آج کے سوال دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ تو آگے میری زبان پر کہ 114 صورتیں ہیں، لیکن سوال آپ سے یہ ہے کہ مکی صورتیں ان میں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں ان میں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی جواب نہیں چاہیے مجھے آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا مطالعہ مکمل کیا۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت کے مطالعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔